کتاب نامہ میں آپ کو خوش آمدید۔ خوش آمدید۔ کبھی سوچا ہے کہ صدیوں پرانی حکمت بھری باتیں آج بھی اتنی متعلقہ کیوں محسوس ہوتی ہیں؟ آج ہم ایک ایسی ہی شخصیت امام زین العابدین علیہ السلام کے اقوال کی گہرائی میں اتریں گے۔ یہ وہ گفتار ہے جو صرف تاریخ کا حصہ نہیں، بلکہ یہ وہ باتیں ہیں جو آج بھی ہماری زندگیوں کو ایک نئی سمت، ایک نیا سکون دے سکتی ہیں۔ تو یہ سفر ایک سوال سے شروع کرتے ہیں۔ آخر وہ کون تھے جنہیں عبادت کرنے والوں کی زینت یعنی زین العابدین کہا گیا؟ دیکھیے، یہ صرف ایک لقب نہیں تھا، یہ تو ایک پوری زندگی کا خلاصہ تھا، ایک ایسی زندگی جو مکمل طور پر بندگی میں گزری۔ آئیے اس عظیم شخصیت کو ذرا قریب سے جانتے ہیں۔ جی، تو اس سوال کا جواب ہے امام علی ابن حسین علیہ السلام۔ تاریخ انہیں دو بہت خاص القابات سے یاد کرتی ہے، ایک تو زین العابدین یعنی عبادت گزاروں کی زینت، اور دوسرا سجاد یعنی کثرت سے سجدہ کرنے والے۔ یہ صرف نام نہیں ہیں، یہ تو اپنے رب سے ان کی گہری محبت کی پوری کہانی بیان کرتے ہیں، اور یہی محبت، یہی تعلق ان کی ساری حکمت کی بنیاد ہے۔ اچھا، ان کی حکمت کو صحیح معنوں میں سمجھنے کے لیے پہلے ہمیں ان کی زندگی کے پس منظر کو جاننا ہوگا۔ تو آئیے ان کی حیات مبارکہ کے چند اہم پہلوؤں پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ ان کا نام علی تھا، والد امام حسین علیہ السلام اور والدہ شہر بانو تھیں۔ 38 ہجری میں ان کی ولادت ہوئی اور تقریباً 57 سال اس دنیا میں گزارے۔ یہی وہ زندگی تھی، یہی وہ دور تھا جس نے اس گہری حکمت کو شکل دی جسے آج ہم سمجھنے کی کوشش میں ہیں۔ امام کی تعلیمات کا سفر انسان کی اپنی ذات سے شروع ہوتا ہے، مطلب سب سے پہلے خود کی اصلاح اور اپنے کردار کو سنوارنا۔ آئیے ان بنیادی اصولوں کو دیکھتے ہیں جو ایک مضبوط شخصیت کی بنیاد بنتے ہیں۔ امام کا یہ قول دیکھیں، صرف چند الفاظ میں کردار کی تکمیل کا ایک پورا فلسفہ بیان ہو گیا ہے۔ یہ الفاظ اس بات کی گہرائی بتاتے ہیں کہ ایک مسلمان کا دین کیسے کامل ہوتا ہے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ اس کا عملی مطلب کیا ہے۔ تو اس گہرے قول کو اگر ہم پریکٹیکل پوائنٹس میں توڑیں تو 4 باتیں سامنے آتی ہیں: فضول باتوں سے بچنا، غیر ضروری بحث مباحثے سے گریز کرنا، بردباری اور صبر کا مظاہرہ کرنا، اور سب سے اہم، اچھا اخلاق اپنانا۔ یہ صرف نصیحتیں نہیں ہیں، یہ تو سمجھیں کہ خود پر قابو پانے اور روحانی ترقی کی بنیادیں ہیں۔ اور صبر کی بات آئی ہے تو سنیے، امام نے اس کی جو تعریف کی ہے نا، وہ کمال ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اصل صبر یہ نہیں کہ انسان مجبور ہو، نہیں، اصل صبر تو یہ ہے کہ بدلہ لینے کی طاقت ہو اور پھر بھی غصے کو پی لیا جائے، معاف کر دیا جائے۔ یہ بے بسی نہیں، یہ کردار کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ تو جب انسان اپنی ذات پر کام کر لیتا ہے، تب اس کا اگلا قدم معاشرے کی طرف اٹھتا ہے۔ ہمارے تعلقات ہماری شخصیت کا آئینہ ہوتے ہیں۔ دیکھتے ہیں امام زین العابدین اس میدان میں ہماری کیا رہنمائی فرماتے ہیں۔ لوگوں سے تعلقات کے معاملے میں امام نے 3 سنہری اصول بتائے ہیں۔ پہلا، انصاف سے کام لو۔ دوسرا، ایک دوسرے کی عزت کرو۔ اور تیسرا، اور یہ بہت اہم ہے، نیکی کرنے میں ہمیشہ پہل کرو۔ مطلب یہ کہ اچھے رشتے بس بن نہیں جاتے، انہیں محنت سے، اچھے کاموں سے بنانا پڑتا ہے۔ سماجی ذمہ داریوں میں ایک اہم پہلو خیرات کا بھی ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ پوشیدہ طور پر دیا گیا صدقہ رب کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ اس میں حکمت یہ ہے کہ دینے کا مقصد صرف اللہ کی رضا ہو اور لینے والے کی عزت نفس بھی محفوظ رہے۔ اور اکثر لوگ سوچتے نا کہ ہمارے پاس دینے کو ہے ہی کیا، ان کے لیے یہ قول ایک بہت بڑی تسلی ہے۔ فرمایا کہ تھوڑا دینے میں شرم کیسی، ارے کچھ نہ دینے سے تو تھوڑا دینا کہیں بہتر ہے۔ اصل چیز تو نیت ہے، دینے کا جذبہ ہے، مقدار اہم نہیں۔ ذات کے اصلاح اور معاشرے سے بہتر تعلق کے بعد یہ سفر اپنے عروج پر پہنچتا ہے، یعنی خالق سے رشتے کی طرف، کیونکہ ہر اصلاح کا حتمی مقصد اسی ایک تعلق کو مضبوط بنانا ہے۔ اس راستے کی بنیاد ہے تقویٰ، اور امام نے تقویٰ کی اتنی صاف اور سیدھی تعریف بتائی ہے کہ کوئی کنفیوژن ہی نہیں رہتا۔ کیا ہے تقویٰ؟ بس یہ کہ جو کام اللہ نے کرنے کو کہا ہے وہ کر لو، اور جس سے منع کیا ہے اسے رک جاؤ، بس اتنا سادہ اور کلیئر۔ اس روحانی سفر میں انسان کا سب سے بڑا ہتھیار کیا ہے؟ امام فرماتے ہیں، دعا مومن کی ڈھال ہے۔ جیسے ڈھال میدان جنگ میں حملوں سے بچاتی ہے، بالکل ویسے ہی دعا زندگی کی مشکلات، آزمائشوں اور مایوسی کے تیروں کے سامنے ہماری حفاظت کرتی ہے۔
اچھا، امام سجاد علیہ السلام نے 2 چیزوں کو بیوقوفی کی نشانی کہا ہے۔ پہلی، اپنے راز دوسروں کو بتاتے پھرنا، اور دوسری، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو حقیر جاننا، ان کی قدر نہ کرنا۔ تو گویا ایک طرف ہم اپنی ہی حفاظت نہیں کر پاتے اور دوسری طرف اپنے رب کا شکر ادا نہیں کرتے۔ اصل دانائی تو انہی 2 چیزوں کو سنبھالنے میں ہے۔ تو پھر امام زین العابدین نے ہمارے لیے کیا میراث چھوڑی ہے؟ یہ وہ لازوال حکمت ہے جو وقت کی قید سے آزاد ہے اور آج بھی ہماری زندگیوں کو بدلنے کی طاقت رکھتی ہے۔ اور یہ ایک قول تو جیسے ان کی ساری تعلیمات کا خلاصہ ہے۔ فرمایا، اللہ کو سب سے زیادہ پیارا وہ ہے جس کا عمل سب سے اچھا ہے۔ دیکھیے، یہاں معیار نہ پیسہ ہے، نہ خاندان، نہ بڑی بڑی ڈگریاں، صرف اور صرف اچھا عمل۔ یہ ایک چھوٹی سی بات، یہ ایک اصول پوری زندگی کا رخ بدل سکتا ہے۔ تو اس سفر کے آخر میں ایک سوال سوچنے کے لیے چھوڑے جا رہا ہوں کہ ان تمام قیمتی باتوں میں سے وہ کون سی ایک حکمت ہے، وہ کون سی ایک نصیحت ہے جس کی آج کے دور میں ہم سب کو سب سے زیادہ ضرورت ہے؟ اس کا جواب شاید ہم سب کو اپنے اپنے اندر ہی ملے گا۔